नाज़रीन, नए आर्मी चीफ के हवाले से इस साल सिलेक्शन होनी है, नहायत ही अहम डेवलपमेंट होगी इस साल की। ये भी एक रिपोर्ट है जियो न्यूज़ की, मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस हवाले से, और उसके बाद इस डिस्कशन को ज़रा आगे बढ़ाते हैं। आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कियानी की तोसीशुदा मुद्दत मुलाजमत 28 नवंबर 2013 को मुकम्मल हो रही है और वजीर आजम नवाज शरीफ ने नए आर्मी चीफ के लिए गैर रस्मी मुशावरत भी शुरू कर दी है। वजीर आजम ने ऐलान कर रखा है कि वो आर्मी चीफ की रिटायरमेंट पर सबसे सीनियर फौजी अफसर को आर्मी चीफ तैनात करेंगे और जनरल कियानी की रिटायरमेंट के मौका पर लेफ्टिनेंट जनरल हारून असलम सीनियर तरीन फौजी अफसर होंगे। जियो न्यूज को जराए ने बताया है कि जनरल हारून असलम 12 अक्टूबर 1999 को मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट रावलपिंडी में ब्रिगेडियर के ओहदे पर तैनात थे, जिसकी तस्दीक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शाहिद अजीज ने भी की है। ताहम उनका कहना है कि हारून असलम और दीगर तमाम सीनियर अफसरान आर्मी चीफ बनने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। 28 नवंबर को दूसरे सीनियर तरीन फौजी अफसर लेफ्टिनेंट जनरल राशिद महमूद होंगे, जो 12 अक्टूबर 1999 को 10 कोर रावलपिंडी के उस वक्त के चीफ ऑफ स्टाफ के साथ कर्नल की हैसियत से खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। मेजर शबीर शरीफ शहीद के भाई लेफ्टिनेंट जनरल राहील शरीफ तीसरे सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल होंगे। एजाज सैयद की आपने ये रिपोर्ट देखी। शेडी साहब, इस साल की एक बहुत अहम डेवलपमेंट होगी नए आर्मी चीफ की सिलेक्शन। एक हमारी हिस्ट्री भी कुछ तरह की रही है, कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं, लेकिन इसको ज़रा थोड़ा हिस्टोरिकली देखना ज़रूरी है। व्हाट डू यू थिंक, इस साल कितना इंपॉर्टेंट डिसीजन है और आपको क्या लगता है फेडरल गवर्नमेंट कितनी कॉशियस होगी, मियाँ साहब कितने कॉशियस होंगे व्हाइल टेकिंग दिस डिसीजन? यार मियाँ साहब ने तो स्टेटमेंट एक दिया हुआ है कि सीनियर मोस्ट को अपॉइंट कर देंगे, और प्राइवेट डिस्कशंस में भी मियाँ साहब ये बात मानते हैं कि ये हैंड पिक करना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी आर्मी चीफ बनता है वो किसी का आदमी नहीं होता। वो हो सकता है वो आपको खुश करे शुरू में, पर आखिर में वो फ़ौज का आदमी होता है, और वो फ़ौज को सबसे पहले रखता है, फ़ौज की इज़्ज़त, उसकी ऑनर, उसकी ट्रेडिशंस, उसकी ट्रेनिंग, और फिर बाकी चीज़ सोचता है। तो जब लोग जनरल्स इस लेवल पे पहुंच जाते हैं तो फिर वो दे आर नोबडीज़ पर्सन, नंबर वन। नंबर टू, वो जनरल आसिफ नवाज मरहूम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे 91 to 93 में वो कहते थे, और वो आप ही की एरिया से थे, तो उनकी ज़ुबान तो मैं कॉपी नहीं कर सकता हूँ, मगर वो जिस लहजे में आप लोग बोलते हैं, राजे जो हैं आप पोटोहार के मगर वो कहते थे कि यारा वो जड़ा जरनैल है चीची उंगली दे नाल 5 लाख जवान हैदर उधर कर दे, वो किसी का बंदा नहीं होता। ठीक है, तो मतलब है कि द आइडिया इसके ये बातें ही हैं कि जी फलाना मेरा है, फलाना मेरा नहीं है, फलाने के साथ बड़ी दोस्ती है ये। तो आई थिंक, और मियाँ साहब इस बात को उन्हें एहसास है, क्योंकि उनसे 2 गलतियां तो हो चुकी हैं ना, 2 दफ़ा उनसे गलतियां हुई हैं। इनफैक्ट मैं समझता हूँ 2 से 3 दफ़ा गलतियां हुई हैं। अगर आप चाहें तो मैं एक्सप्लेन भी करूँ। जरूर हिस्टोरिकली ज़रा बताना भी जरूरी है। हिस्टोरिकली बताना ये ज़रूरी है कि 90 जब जनरल आसिफ नवाज को चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बनाया प्रेसिडेंट इसाक ने 91 में, जब जनरल बेग आर्मी चीफ थे और जनरल आसिफ कोर कमांडर कराची थे, उनको पहले इस्लामाबाद पिंडी ला के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बनाया, उसके बाद उनको फिर अपॉइंट किया एज दिस थिंग। तो उस वक्त मियाँ साहब प्रॉबली वांटेड जनरल हमीद गुल, क्योंकि जनरल हमीद गुल ने उनकी मदद की थी एज IGI बनाने में एंड सो ऑन। तो उस वक्त कंपटीशन थी बिटवीन जनरल हमीद गुल एंड जनरल आसिफ नवाज। तो प्रेसिडेंट इसाक ने जनरल आसिफ नवाज को लगा दिया। तो मियाँ साहब को बात पसंद नहीं आई, हमीद गुल साहब को तो ज़ाहिर है पसंद नहीं आई होगी। और यही चीज़ 93 में, जब जनवरी 93 में गालबन जनरल आसिफ नवाज हैड अ हार्ट अटैक और वफात पा गए, तो उस वक्त ये कंट्रोवर्सी चली कि अब कौन बनेगा आर्मी चीफ। मियाँ साहब चाहते थे, उस वक्त के कोर कमांडर थे लाहौर के, मियाँ साहब के तल्लकात थे, दोस्ती यारी थी थोड़ी बहुत, तो मियाँ साहब चाहते थे उनको बनाना, मगर कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट हैड द पावर, रिकमेंडेशन होती थी उनकी प्राइम मिनिस्टर की, मगर फाइनल अथॉरिटी डिस्क्रेशन जो थी, डिस्क्रेशनरी पावर प्रेसिडेंट के पास था।
تو ان دونوں کی آپس میں اچھی خاصی لین دین ہوئی. میاں صاحب ناراض ہو گئے, پریزیڈنٹ اسحاق ناراض ہو گئے. پھر کمپرومائز کینڈیڈیٹ, کیونکہ وہ چاہتے تھے جو لاہور کے کور کمانڈر تھے ان کو بنانا, اسحاق خان نہیں چاہتے تھے, تو وہ ایک اور سینئرز تھے جن کو اسحاق خان صاحب چاہ رہے تھے, اب مجھے نام یاد نہیں. ایونچولی کمپرومائز یہ ہوئی کہ پھر انہوں نے جنرل وحید کاکڑ کو, یہ کوئٹہ میں کور کمانڈر تھے, یہ 5th ان سینیورٹی تھے, تو ان کے اوپر پھر اتفاق ہوا کہ اچھا ان کو لے آئے. تو میاں صاحب اس وقت بھی بات پسند نہیں کی کہ میں جو وہ چاہتے تھے وہ نہیں ہوا. اسی وجہ سے ان کے آپس میں بعد میں اسحاق خان اور میاں صاحب کے جھگڑے ہو گئے. ایونچولی اسحاق خان صاحب نے میاں صاحب کی چھٹی کرا دی, نسیم حسن شاہ چیف جسٹس سپریم کورٹ نے ریسٹور کر دیا, میاں صاحب واپس آ گئے, لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے اسحاق کے ساتھ, غلام اسحاق خان کے ساتھ. پھر جنرل وحید کاکڑ نے اور جنرل جاوید اشرف قاضی جو اس وقت ڈی جی ISI تھے, انہوں نے پھر میاں صاحب کو کہا اور اسحاق خان صاحب کو کہا, پہلے ایک کو کہا کہ آپ چلے جائیں, اسحاق صاحب کو انہوں نے کہا میں نہیں جاتا جب تک یہ نہیں جائیں گے, انہوں نے کہا میں نہیں جاتا جب تک وہ جائیں گے, پھر دونوں کو کہا کہ آپ دونوں ہی چلے جائیں, اور پھر نئی الیکشن کال ہوئی اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو وہ بھی ایک ایکسپیرینس میاں صاحب کو یاد تھا کہ ان کی جو چوائس تھی وہ نہیں ہوئی. اور فائنلی جو چوائس ہوئی بھی جنرل وحید کاکڑ, وہ بھی جب وقت آیا تو جنرل وحید کاکڑ نے ان کی سائڈ نہیں لی. انہوں نے آرمی ایز این انسٹیٹیوشن اور ان کا کنسیپشن آف نیشنل سیکیورٹی اینڈ نیشنل انٹرسٹ, اس میں انہوں نے کارروائی کی. تو جب یہ جنرل مشرف کی باری آئی تو اس وقت بھی یہ 3rd in line تھے, اور انہوں نے اس وقت بڑی یہ تفتیش کی, اور یہی جو آج چوہری نثار اور شہباز شریف صاحب ایڈوائزر بنے ہوئے میاں صاحب کی آن دا سلیکشن آف دی آرمی چیف, یہ بھی اسی وقت ان کی ایڈوائس تھی. یہی انٹرویو کرنے گئے تھے, پہلے انہوں نے جنرل مشرف کے ساتھ باتیں کی, پھر جنرل مشرف کی انٹرویو کروائی ود میاں صاحب. اور اس وقت جنرل جہانگیر کرامت ابھی آرمی چیف تھے, اسٹل دیر, اور یہ انہوں نے باتیں کرنی شروع کر دی تھی. سو یہ اس طریقے سے. اور پھر بعد میں جنرل مشرف نے بالکل ہی واز اے ویری اوبیڈینٹ آرمی چیف, مگر جب ون پش کے کمز ٹو شو, جیسے انگریزی کا محاورہ ہے کہ جب دھکے لگنے شروع ہوتے ہیں تو پھر دھکوں میں پتہ نہیں چلتا کون نیچے گر جاتا ہے کون. تو اس وقت پھر یہ صورتحال ہوئی. اور پھر میاں صاحب نے 3rd اٹیمپٹ جو کی, جب مشرف کو نکالا, تو اس وقت بھی اگر مشرف کے بعد وہ کوئی ایسا جنرل لگاتے جس کی کوئی سے تھی, انسٹیڈ آف somebody who was personally close to him, جنرل ضیاء الدین بٹ صاحب تھے جن کو لگایا تھا DG ISI, جو کہ فوج کو جنرل مشرف کو بات پسند نہیں آئی تھی, بیکاز ہی واز ناٹ فرام اے ریگولر فائٹنگ یونٹ, وہ کور آف انجینئر سے تھے. تو اس وقت بھی یہ ٹینشنز ہوئیں. تو وہ بھی جب انہوں نے جنرل بٹ کو لگایا تو جنرل مشرف تو پاکستان میں نہیں تھے, اس وقت کور کمانڈر تھے اور چیف آف جنرل اسٹاف تھے. کور کمانڈر تھے اپنے جنرل عزیز, اور چیف آف اسٹاف سے جنرل عزیز واز چیف آف جنرل اسٹاف, جنرل محمود واز کور کمانڈر. انہوں نے فیصلہ کیا, کو تو انہوں نے کیا تھا, آن گراؤنڈ انہوں نے کو کیا تھا, تو کو آپ سمجھے فوج نے کیا تھا, مشرف نے نہیں کیا تھا. تو میاں صاحب کو یہ ساری باتیں اب پتہ ہیں. اب اس کے بعد اگر وہ سینیورٹی کہہ کے بھی کہ جی ڈزنٹ میٹر اینڈ فالو کرنا چاہیے پریسیڈنس, بیکاز میرا خیال ہے پرائیویٹلی میاں صاحب آلسو واز ناٹ ہیپی کہ جی جنرل کے آنے کی ایکسٹینشن 3 سال کی کیوں ملی ہے. تو اس وقت اگر وہ ایسے سوچ رہے تھے تو آج بھی ویسے ہی سوچنا چاہیے, اور یہ اسپیکولیشن کو ختم کرنا چاہیے. یہ اچھی بات نہیں ہوتی فوج کے جرنیلوں کے بارے میں اسپیکولیٹ کرنا, اور اسٹریٹ اوے میاں صاحب کو چاہیے اسپیکولیشن کو ختم کریں, جس کو انہوں نے اپوائنٹ کرنا ہے اور سینئر موسٹ کو اپوائنٹ کریں اور ختم کریں اس بات کو, اور ابھی اپوائنٹ کر دیں. دیر از نو ایشو. جنرل آصف نواز کو بھی 1 ماہ سے پہلے, میرا خیال ہے ان کو 3 ماہ پہلے یا 2 ماہ پہلے, 3 ماہ پہلے ان کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی تھی. ان کو پتا چل گیا نہیں, اناؤنس کر دیا تھا کہ ہی ول بی دی آرمی چیف ڈیزگنیٹ. تو اس سے وہ پھر انسٹیبلٹی کم ہو جاتی ہے. ہاں, تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ میاں صاحب کو کلین کٹ یہ فیصلہ کرنا چاہیے, کوئی کنٹروورسی نہیں ہونی چاہیے, نہ فوج کے اندر ہونی چاہیے نہ باہر آپ کے اور میرے درمیان ہونی چاہیے. ناظرین, ایک بریک کا وقت ہے, جب بریک سے واپس آئیں گے کوشش کریں گے آپ کی کالز بھی لیں. ایک گزارش یہ ہے کہ جب آپ کالز کریں تو ملک کے حالات کے حوالے سے, کرنٹ افیئرس کے حوالے سے بات کریں, سیاست کے حوالے سے کریں, کرکٹ یا پی سی بی کے حوالے سے مت کیجیے. آپ کی کالز کا انتظار رہے گا. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے دوران بہت سے میسیجز ہمیں آ رہے ہیں کہ جی اس حوالے سے ڈسکشن تو ہوگی نئے آرمی چیف کے سلیکشن کے حوالے سے, لیکن
ہسٹوریکل کانٹیکسٹ اپنی جگہ, لیکن اس وقت کون ہے who's in the run, ٹاپ کنٹینڈرز کون ہے, آرڈر آف سینیورٹی میں کون آگے آتا ہے؟ مطلب آپ کا یہ ہے کہ اگر سینئر نہ ہوا تو کوئی اور نمبر 2 یا نمبر 3 والا ہو گیا تو لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں کون کون ہے. تو یہ وہ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ تھوڑی سی تبصرہ کر دیجئے 1 2 3 4 کون کون ہے اور کیا کیا ہے. اور اگر یہ بھی سوال ہے نا, چلے میں ساتھ ایڈ کر دیتا ہوں کہ اگر ہم تو یہی امید کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی, جیسے میاں صاحب نے کہا جو سینئر موسٹ ہوں گے, اگر نہ ہوئے ایز اے میٹر آف پرنسپل, ہاں ایز اے میٹر آف پرنسپل جو بھی ہوں, they are all good, they are all solid, all good soldiers, professional soldiers, no issue, بالکل no issue. لیکن اگر سینئر موسٹ کے علاوہ کوئی ہوتا ہے تو پھر کیا ہے؟ ہاں تو اب سینئر موسٹ کون ہے؟ سینئر موسٹ اس وقت وہ صاحب ہیں جو اگلے اکتوبر میں غالباً خالد نواز صاحب ہیں لیفٹیننٹ جنرل, جو کہ اگلے اکتوبر میں ریٹائر کر رہے ہیں. مگر کیونکہ جنرل کیانی نومبر میں ریٹائر کر رہے ہیں تو وہ اس سے ایک ماہ پہلے ریٹائر کر رہے ہیں. اب یا تو ان کو ایکسٹینشن دے کے لگا دیا جائے بیکاز ہی از دا سینئر موسٹ, نہیں تو وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں. اگر ایکسٹینشن کی پالیٹکس کرنی ہے تو پھر جنرل خالد نواز, ایکسٹینشنز پہلے بھی ہوئی ہیں تو, مگر میاں صاحب آن ریکارڈ ہے کہ ایکسٹینشنز نہیں ہونی چاہیے. سپریم کورٹ از آلسو آن ریکارڈ کہ جی ایکسٹینشنز نہیں ہونی چاہیے. یاد ہے آپ کو سپریم کورٹ بھی یہی کہتے ہیں کہ جی ایکسٹینشنز نہیں ہونی چاہیے. تو اس صورتحال میں لیفٹیننٹ جنرل خالد نواز صاحب ہیں, یہ اس وقت میرا خیال ہے راولپنڈی کے کور کمانڈر ہیں, اور راجہ ظفر الحق صاحب جو ہیں ہمارے مسلم لیگ نون والے, ان کے رشتہ دار ہیں, جو چیئرمین ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے. اور ابھی حال ہی میں خبر ایک آئی تھی کہ شہباز شریف صاحب اور چوہدری نثار ان کو ملنے گئے ہیں چکلالہ میں, اور وہاں ان کے ساتھ کوئی گپ شپ ہوئی ہے, جس سے یہ اسپیکولیشن شروع ہو گئی کہ شاید ان کے ساتھ یا مشاورت کرنے گئے ہیں یا ان کو یہ کہنے گئے ہیں تیاری پڑھو, تو اور ایک اور لگا رہے ہیں اسٹار, ٹھیک ہے, تو یا ان دونوں میں سے. تو اب ظاہر ہے یہاں چڑیا یہاں تک نہیں پہنچتی, اور فرینکلی منیب اگر پہنچ بھی جائے تو یہ باتیں میں نے نہیں ڈسکس کرنی کہ یہ دس از بس یہاں تک ہی ہوتا ہے. آئی وانٹ ٹو بی ویری پراپر ہے, نمبر 1. نمبر 2, اگر وہ دے آر ناٹ, جنرل خالد از ناٹ, جنرل نواز از ناٹ ان دا رننگ, تو پھر نمبر 1 کون ہے آفٹر نومبر؟ تو وہ ہیں لیفٹیننٹ جنرل ہارون اسلم صاحب. وہ اس وقت چیف آف لاجسٹک اسٹاف ایٹ جی ایچ کیو, تو جی ایچ کیو میں اسٹاف افسر ہیں. اب ان کا جو ریکارڈ ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. آخری پوسٹ پہلے ان کی کور کمانڈر بہاولپور تھی, اس سے پہلے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز رہے ہیں, ویری امپورٹنٹ. اس سے پہلے ایس ایس جی جو اسپیشل سروسز گروپ ہے اس کے سربراہ بھی رہے ہیں, لائک جنرل مشرف یوزڈ ٹو بی ہیڈ آف ایس ایس جی, یہ بھی ایس ایس جی میں. اور پھر سوات میں انہوں نے راہ راست جو ہمارا اینٹی ٹیررسٹ آپریشن تھا ایز اے بریگیڈیئر ہی فوٹ اوور دیئر ایز ویل. تو ہی از دا سینئر موسٹ. تو ملٹری آپریشنز بھی, کور کمانڈ بھی, ایس ایس جی بھی, ہر چیز انہوں نے کی ایز اے فائٹنگ سولجر, اینڈ دین جی ایس کیو میں اسٹاف افسر بھی رہے. سو ہی از نمبر 1. نمبر 2 از جنرل رحیل شریف صاحب. یہ جیسے کہا ہمارے وہ شریف صاحب تھے, میجر شریف شہید, وہ میرے کلاس فیلو تھے. اچھا, ہاں. سو آلدو آئی ڈونٹ نو ہز بردر, مگر ہی واز مائی کلاس فیلو ان اسکول. تو جنرل شریف صاحب بھی جو ہیں یہ ہی از ناؤ آئی جی ٹریننگ اینڈ ایویلویشن. ہی از نمبر 2 اور نمبر 3؟ نمبر 2. تو ہی از ناؤ انسپیکٹر جنرل ایویلویشن اینڈ ٹریننگ. اب وہ پہلے سے پہلے اس قسم کی پوسٹنگ ہو جاتی ہے اگر ادھر ادھر اوپر نہ جانا ہو تو بیسکلی. تو یہ دونوں جو جنرلز ہیں نمبر 1 اور نمبر 2 پہ, دے آر ٹیکنیکلی کھڑے لائن, مگر امپیکبل ریکارڈ ملٹری سروس کا. کو کمانڈر گجرانوالا رہے ہیں اینڈ کمانڈانٹ پاکستان ملٹری اکیڈمی کا کو. اب آئیے یہ نمبر 3 پہ کون ہے؟ لیفٹیننٹ جنرل راشد محمود صاحب. یہ ہیں آج کل چیف آف جنرل اسٹاف سی جی ایس. اب پرانا ریکارڈ یہ ہے کہ پچھلے جو میرا خیال ہے 13 آرمی چیفس ہیں ان میں سے 8 پہلے چیف آف جنرل اسٹاف رہے. اچھا, تو دیٹس اے گڈ ریکارڈ, مطلب ہے کہ 8 آؤٹ آف 13. سو سی جی ایس از آلویز اے پوزیشن جہاں سے آپ آرمی چیف بنتے ہیں. اٹس ٹریننگ, کیونکہ کور کے بعد آپ چیف آف جنرل اسٹاف. جنرل آصف نواز بیکیم چیف آف جنرل اسٹاف. انفیکٹ جو پھڈا پڑا 93 میں جنرل فرخ تھے چیف آف جنرل اسٹاف, اور جنرل اشفاق
अशरफ से, लाहौर के कोर फरख खान आई बिलीव, फरख खान, ग्रेट मैन, गुड सोल्जर, मगर उनको बाईपास करके फिर, क्योंकि जनरल आसिफ नवाज के बाद ही वाज सपोज टू बी क्लोज टू जनरल आसिफ नवाज, तो क्योंकि नवाज शरीफ साहब की प्रॉब्लम बन गई थी जनरल आसिफ नवाज के साथ, तो जनरल फरख उस खाते में मारे गए और फिर जनरल वहीद को सिलेक्ट किया एज अ कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट। मियाँ साहब जनरल अशरफ को पसंद करते थे और जनरल फरख को नहीं करते थे। तो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ इज इम्पोर्टेंट। फिर ये लाहौर के कोर कमांडर भी रहे हैं, जनरल राशिद लाहौर के कोर कमांडर रहे हैं, और फिर वेरी इंपॉर्टेंट इनके साथ कोई एक पर्सनल ताल्लुक भी निकल आता है। प्रेसिडेंट रफीक तारड़ जो थे उनके ये मिलिट्री सेक्रेटरी रहे। सो यू नो ही इज, सो द मुस्लिम लीग नोज हिम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लाहौर के स्टिंट में जब अगर लाहौर थे तो शहबाज शरीफ साहब का तो फिर वो एक राब्ता था, तो उनको अच्छी तरह ताल्लुक था। फिर रफीक तारड़ साहब की रेफरेंस भी होगा। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात, ही हैज़ बीन डेप्टी डायरेक्टर जनरल ISI। इससे ये लगता है कि जनरल कियानी के अंडर इन्होंने काम किया एज डेप्टी DG ISI, और फिर वहाँ से इनको चीफ ऑफ स्टाफ लगाया गया, तो लगता है ऐसे है कि ये जनरल कियानी के राइट हैंड मैन है। हालांकि नंबर 3 पे हैं, मगर अगर जनरल कियानी ने किसी को रेकमेंड करना हुआ तो क्लियर है कि इनको रेकमेंड करेंगे। इनको उन्होंने हैंड पिक करके, जैसे जनरल मुशर्रफ ने जनरल कियानी को हैंड पिक करके डेप्टी, पहले वाइस चीफ ऑफ स्टाफ, फिर आर्मी चीफ से लगाया DG ISI से, तो इसी तरीके से जनरल कियानी ने इनकी ग्रूमिंग की हुई है इनको। सो ही इज जनरल कियानीज फेवरेट, बट एंड फॉर द सेम रीजन नंबर 1 और नंबर 2 को खुदे लाइन लगाया हुआ, कोट ऑन कोट। आई डोंट मीन टू बी डिसरिस्पेक्टफुल, बट ये फौज की टर्मिनोलॉजी। तो ये ही इज द हॉट फेवरेट ऑफ जनरल कियानी। Whether Mian Sahib will take General Kiani's advice or go by the book, as they say, remains to be seen. अब आइए आप नंबर 4 पे जनरल तारिक हैं, जनरल तारिक खान, इज कोर कमांडर मंगला। इन्होंने फाटा में ऑपरेशंस किए हैं, मगर वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक जनरल कियानी इनको भी US लीजन ऑफ मेरिट का ऑनर मिला हुआ है। That means he served in the United States. He's been trained in the United States. Brilliant officer. And a great officer. ये like जनरल कियानी, तो he's one of the very few. So again, so the merit all around, all of them are very competent. All of them top rate guys. So Allah khair sallah, let's hope the right man for the country takes over. Let's hope कि मियां साहब takes over से मुराद ये becomes as army chief. Please forgive me. takes over नहीं, takes over the command of the army. नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा। हमने कोशिश की कि इसके अंदर जितने इंपॉर्टेंट इश्यूज थे उनको डिस्कस किया जाए। किसी की दिलाजारी हमारा मकसद बिल्कुल नहीं थी। बहरहाल इस प्रोग्राम का फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।